آج کل ہمیں سے ہر آدمی پریشان ہے کہ گھروں میں برکت نہیں ہے، غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، پریشانیاں ہے، پیسے نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی پریشان ہے، صبح شام دن رات کہ رے بھوک سے مر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم لوگ بہت سارے جو ہے نا وظائف پڑھتے ہیں، 1000 دفعہ یہ پڑھو، 1000 دفعہ یہ پڑھو۔ حالانکہ میں آپ لوگوں کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کچھ دنوں عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ وظیفہ کیا ہے؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، اور اس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں بہت زیادہ غریب ہوں، فقر و فاقہ ہے، صبح شام دن رات کھانا پینا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ وظیفہ ہی بتا دے تاکہ میں اس پر عمل کروں، اللہ تعالیٰ مجھے اس پریشانی سے نجات دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ دیکھو، جب تو گھر میں داخل ہو، گھر پہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہے، یا گھر پر کوئی بھی نہیں ہے، خالی گھر ہے، آپ اپنے گھر پہ داخل ہو، آپ سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کریں، آپ گھر سے نکلے تو سلام کریں، کیونکہ سلام سلامتی ہے نا۔ السلام علیکم، تم لوگوں پر اللہ سلامتی کرے، اللہ تم لوگوں کو سالم رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے ہر چیز سے، فقر و فاقہ سے بھی۔ یعنی گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے بھی سلام کرے، اور جب گھر میں داخل ہو، جب سلام کرے تو اس کے بعد مجھ پر درود بھی پڑھے، یعنی الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یا درود ابراہیمی پڑھے، یا کوئی اور درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، چھوٹا سا درود یہ پڑھے۔ تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اور پھر اس کے بعد سورۃ الاخلاص ایک بار پڑھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس صحابی نے یہ عمل شروع کر دیا، گھر میں داخل ہوتے تھے، سلام کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے تھے اور سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ کچھ مہینوں کے بعد، روایت میں آتا ہے کچھ مہینوں کے بعد، وہ صحابی اتنے مالدار ہوئے، اللہ نے اتنی وسعت دی کہ اپنا تو گھر کا بہترین طریقے سے گزارا کرتے تھے، اور پورے رشتہ داروں کو کھلانے والا تھا یہ صحابی، پورے رشتہ داروں کو راشن دینے والا، رشتہ داروں کی مدد کرنے والا یہ صحابی تھے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی غنی کر دیا، اور ظاہر سی بات ہے ثواب بھی ہے سلام پھیلانا، تو گھر میں داخل ہوں گے سلام کرنا ثواب بھی ہے، اور آپ کو جو ہے نا گھر میں برکت بھی آئے گی۔ اس طرح ترمذی شریف کی دوسری حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو تاکہ تمہارے گھروں میں برکت ہو۔ اور بعض لوگ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام نہیں کرتے ہیں، بیوی کو سلام نہیں کرتے، ماں باپ کو سلام نہیں کرتے۔ بھائی سلام کرنا چاہیے، ثواب کا کام ہے، شرم کی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، سلام کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ ہاں، اس حدیث کو ضعیف تو کہا گیا ہے جو شروع میں نے وظیفے کے طور پر بتایا، لیکن قابل عمل ہے۔ جامعہ بنوری ٹون کی طرف سے یہ فتاوی جات میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قابل عمل ہے، اس میں عمل کیا جا سکتا ہے، اور اس وظیفے کو اپنا کر انشاءاللہ تعالی اس کے ثمرات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔